اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم ذی وقار، آج ہم جس موضوع پر جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ رب العزت کی ولیہ برگزیدہ بندی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد جن ہستیوں کو سب سے بڑی عظمت اور شان، رفعت اور مقام عطا کیا وہ ہیں اولیاء اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں سے ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج ہم 1250 سال بعد رابعہ بصری کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی بادشاہ کی ملکہ تھی؟ آیا کہ وہ شہزادی تھی یا وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ بلکہ نہیں، نہ تو آپ شہزادی ہیں، نہ آپ کوئی ملکہ ہیں، اور نہ ہی آپ حسین و جمیل اور خوبصورت نہ ہی ہیں آپ، اور نہ ہی آپ کا خاندان کہ کوئی بڑا ہو، نہیں، بلکہ آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھتی۔ ہم یہ کہیں کہ عورت ہونے کے لحاظ سے رابعہ بصری کے اندر ہر عیب پایا جاتا تھا، کہ جو بندے کی خوبصورتی کو جو بڑھاتا ہے یا اس کے خاندان کو یا جو چیزیں اس کی عظمت کو بڑھاتی ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا خاندان اچھا ہو، اس کا نسب اچھا ہو۔ رابعہ بصری کا نہ تو خاندان اچھا ہے اور نہ ہی آپ کا نسب اچھا ہے۔ دوسرے جو آپ کے اندر کمی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بانجھ تھی، آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تیسرا جو آپ کے اندر عیب پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ بدصورت تھی، کالے رنگ کی تھی، آپ حسین و جمیل نہیں تھی۔ یعنی کہ رابعہ بصری کے اندر ہر چیز اور ہر عیب پایا جاتا تھا، اس کے باوجود آج ہم 1250 سال بعد رابعہ بصری کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کنٹیکٹ اور جو تعلق رب سے تھا وہ مضبوط تعلق تھا، اور وہ کنٹیکٹ مضبوط تھا، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شان اور یہ عظمت جو ہے نا عطا فرمائی، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے، کہ پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو پسند نہیں آتی، صرف ان کا تعلق اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے لٹکتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی جوانی کے اندر فوت ہو گیا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بصرہ کے بہت بڑے امام اور قاضی تھے، ان کے ذہن کے اندر، قلب کے اندر ایک لالچ پیدا ہوئی، اور یہ لالچ بری نہیں بلکہ اچھی لالچ تھی۔ ان کی جو لالچ تھی، ان کا جو دل کا ایک خیال تھا کہ کیوں نہ ہو کہ رابعہ بصری سے میں نکاح کر لوں، وہ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر میں رابعہ بصری سے نکاح کر لوں تو میرا جو تعلق ہے وہ رابعہ بصری سے ہو جائے گا، نسب ایک سلسلہ جڑ جائے گا، تو نسبت کی وجہ سے بروز قیامت اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ آپ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ رابعہ بصری کے گھر پہنچے۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ دروازہ بجاتے ہیں، رابعہ بصری سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اچھا آپ مجھ سے سوال جو ہے نا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرو کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، اس کے بعد مجھ سے نکاح کر لو۔
تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھ سے سوال کیجئے میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو رابعہ بصری نے جو پہلا سوال کیا کہ اے حسن یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ تو امام حسن بصری کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال اڑائے گا تو بتاؤ کہ میرے ہاتھ سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آئے گا یا الٹے ہاتھ کے اندر؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے تیسرا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی میزان کے اندر لوگوں کی نیکیاں تولے گا، کسی کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی کسی کی زیادہ ہوں گی، تو بتاؤ جو میری نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی یا کم پڑ جائیں گی؟ حسن بصری نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بروز قیامت لوگ پل صراط سے گزریں گے، کچھ لوگ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ نیچے گر جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، تو بتاؤ میں پل صراط سے گزر جاؤں گی یا پیچھے رہ جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو رابعہ بصری نے کہا اے حسن جب تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تو اب چلے جاؤ، مجھے ان 4 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کا نکاح کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ اللہ کی اتنی بڑی ولیہ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم و فہم بھی عطا کیا، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اللہ کا جو خوف تھا، ڈر تھا، وہ ہر وقت آپ کے دل کے اندر رہا کرتا تھا۔ سامعین محترم، آپ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ ہانڈی پکانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے گھر میں دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیاز نہیں، آپ کے گھر میں نہ تو آپ کا کوئی خاوند ہے جو بازار سے آپ کی اس حاجت کو پورا کرتا، پیاز لے آتا، اور نہ کوئی خادمہ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیٹا ہے۔ آپ اداس ہو کر بیٹھ گئی کہ اچانک گھر کے صحن کے اوپر سے ایک چیل آیا، باز آیا جس کے پنجوں کے اندر پیاز تھا۔ اس نے وہیں سے اپنے پنجوں کو کھولا تو پیاز جو ہے نا رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گود کے اندر آ گرا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اللہ رب العزت نے رابعہ بصری کی مدد کے لیے ایک پرندے کو بھیجا۔ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ شخص بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے کہ پھر اس کی مدد پرندوں کے ذریعے سے کراتا ہے۔ تو آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ ہم اپنے رب کو اپنے مقصد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے یاد کرتے ہیں، آگے پیچھے ہم اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتے۔ آج ہم مقروض ہو جائیں، پریشان ہو جائیں تو ہم اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے۔ لیکن ایک اولیاء اللہ کہ وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے قلوب کے اندر، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے حج کا اور بیت اللہ کی زیارت کا سفر کا عزم کیا۔ آپ نے اپنا ساز و سامان باندھا اور قافلے کے ساتھ اپنے گدھے پر سوار ہوئیں اور روانہ ہو گئی۔ راستے کے اندر، صحرا کے اندر اچانک آپ کا گدھا مر جاتا ہے۔ جب آپ کا گدھا مر جاتا ہے تو قافلے والے آپ سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ رابعہ بصری آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا کرو تھوڑا تھوڑا سامان سارے قافلے والوں کو دے دو اور جو ہے نا اس طریقے سے آپ کی مدد بھی ہو جائے گی تو ہم بیت اللہ کی زیارت کو پہنچ جائیں گے۔ رابعہ بصری بھڑک اٹھیں اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنا سامان کیوں دوں؟ کیا میں تمہارے آسرے، تمہارے بھروسے پر بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلی تھی؟ نہیں نہیں، بلکہ میں اپنے رب کے بھروسے نکلی تھی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ چنانچہ جب یہ قافلے والوں نے یہ بات سنی تو وہ چل پڑے، اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صحرا کے اندر، بیابان کے اندر اکیلی رہ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئی اور عرض کرنے لگی اے باری تعالی، کیا تو اپنے دوستوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا تو اپنے دوستوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ میں عاجز
اور بے کس بندی تیری اس صحرا کے اندر اکیلی ہوں کہ کوئی میرا مددگار نہیں، میں تو تیرے بھروسے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلی تھی، تو کیسے مجھے اس راہ کے اندر اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ نے یہ دعا کی سجدے کے اندر کہ آپ نے ابھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کا گدھا زندہ ہو گیا۔ اور اس بات کو تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت فرید الدین عطار نے نقل کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا گدھا نہیں تھا، اونٹ تھا۔ اور مؤخرین جو ہے نا یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس گدھے کو جو آپ کی دعا سے زندہ ہو گیا تھا، اس گدھے کو ہم نے ایک طویل عرصہ تک بازاروں میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، تو یہ وہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ آپ نے اپنی خادمہ سے وصیت کی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ راتوں رات مجھے قبرستان میں ایک دو بندے بلا کے میری اسی چادر کے اندر جس کے ساتھ میں تہجد پڑھتی ہوں اسی کے اندر مجھے کفن دے کے دفنا دینا، اور محلے والوں کو نہ بتانا، اور راتوں رات ایک دو بندوں کو بلا کے مجھے تدفین کر دینا میری۔ تو آپ کی خادمہ نے ایسا کیا۔ صبح جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وفات ہو گئی، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں، تو وہ شور شرابہ کرنے لگے اور خادمہ سے لڑنے لگے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ چنانچہ اگلے روز آپ کی خادمہ نے خواب کے اندر رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور کہا کہ سناؤ رابعہ بصری، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت ہی نرم اور عمدہ معاملہ فرمایا۔ اور خادمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو حضرت رابعہ بصری نے سبز کلر کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر اتنا حسن و جمال ہے کہ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ اور آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر رابعہ بصری سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ منکر نکیر کا آپ سے سوال کرنا اور یہ معاملہ کیسے رہا؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھ سے کہا من ربو کی من دینو کی، تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نے خشکی اور تری کے اندر نہیں بھلایا، جس رب کو میں نے بیماری خوشی اور غمی کے اندر نہیں بھلایا، رات اور دن نہیں بھلایا، 40 سال تک میں نے اپنے رب کی عبادت کی، رات کو عبادت کی، دن کو عبادت کی، اور خوشی کے اندر اللہ کی عبادت کی، پریشانی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، ہر حالت میں نے 40 سال تک اپنے رب کو نہیں بھلایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں؟ تو جب منکر نکیر نے یہ سوال سنا تو وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں اللہ کے اولیاء۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پہاڑ اور ایک جنگل سے گزر ہوا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ رابعہ بصری کے سامنے جنگل کے سارے جانور حلقہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رابعہ بصری کے سامنے جنگل کے سارے جانور حلقہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ رابعہ بصری ان سے خطاب کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ معاجرہ اور منظر دیکھا تو آپ رابعہ بصری کے قریب چلے گئے۔ جب قریب چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سارے جانور جو جمع تھے، حلقہ بنا کے کھڑے تھے، حسن بصری کو دیکھ کے دوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے۔ تو حسن بصری نے تعجب کیا اور سوال کیا رابعہ بصری سے کہ یہ کیا، کہ جب میں نہیں تھا تو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جانور حلقہ بنا کے، لیکن مجھے دیکھ کے کیوں چلے گئے؟ تو رابعہ بصری نے کہا اے حسن بتاؤ تو نے آج کیا کھایا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا میں نے گوشت کھایا ہے۔ تو رابعہ بصری نے کمال کا جواب دیا، کہا کہ جب تم ان کے بھائیوں کا گوشت کھاؤ گے تو تمہیں دیکھ کے یہ کیوں نہ ڈریں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور آپ سے اتنی کرامات کا ظہور ہوا کہ ان گنت سینکڑوں کرامات آپ کی ذات سے ظاہر ہوئی، اور آپ حتی الامکان کوشش کیا کرتی کہ مجھ سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اور کرامت کو آپ کرامت سمجھتی ہی نہیں تھی، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور رابعہ بصری آئی تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسلح جھاڑا
اور دریا کے پانی کے اوپر بچھا دیا، اور پانی کے اوپر بچھا کے رابعہ بصری کو کہنے لگے آؤ رابعہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھڑک اٹھی اور آپ نے بھی اپنا مصلی جھاڑا اور ہوا کے اندر بچھا دیا اور کہنے لگی آؤ حسن بصری ہوا کے اندر تم بھی اپنا مصلی بچھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہیں۔ اور بعد میں کہنے لگی اے حسن بصری دریا کے اوپر مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، ہوا کے اندر مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کرامات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔